جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے. کئیوں کا میں نے پچھلی مرتبہ کہا کہ کئیوں کا جو مدر بورڈ ہے وہ بھی لے جاتے ہیں. لیکن وہ جو کریچر ہیں جنہوں نے یہ مانسٹر بنائے ہیں, جنہوں نے یہ فرینکنسٹائن بنائے ہیں, ان کے خلاف کوئی آج دن تک کوئی کارروائی ہوئی؟ وہ تجربہ گاہیں جن پہ یہ ازدیاں بنائے دیے جاتے ہیں, ان تجربہ گاہوں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ ان تجربہ گاہوں کے ڈاکٹر جس نے فرینکنسٹائن بنایا تھا, ڈاکٹر والڈمین, یہاں پہ تو کئی آپ کو والڈمین ملیں گے, ڈاکٹر والڈمین ملیں گے, ہر ادوار میں آپ کو ایک ڈاکٹر والڈمین ملے گا. وہ وردی میں بھی ہوں گے, وہ شیروانی میں بھی ہوں گے, وہ ججوں کی کرسیوں پہ بھی بیٹھے ہوں گے اور ہمارے اور آپ کے دروازوں پر بھی بیٹھے ہوں گے. آج کے یہ حالات کسی کے ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں, صرف ایک ادارہ نہیں, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. پارلیمنٹ اس کا ذمہ دار ہے, جوڈیشری اس کی ذمہ دار ہے, بیوروکریسی اس کی ذمہ دار ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. اگر یہ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیتے, ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچتے, ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے, تو شاید آج ملک اس نیچ پر نہیں پہنچتا. جناب اسپیکر صاحب, آج کے حالات کو دیکھ کر میں یہ تو نہیں کہوں کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے, لیکن ہنسنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے. آج ہمیں ہنسی آتی ہے ان حالات کو دیکھ کر کہ جن حالات کا تذکرہ, جن حالات کی نشاندہی آج سے 50-60 سال پہلے ہم لوگ جب کرتے تھے تو آپ لوگ ہم پہ ہنستے تھے, ہم پہ تہمتیں لگاتے تھے, ہم کو غداروں کے لقبات دیتے تھے. جب ہم وہاں پر بیٹھے ہوتے جناب اسپیکر صاحب, میں نے کہا تھا غداروں کی تعداد گنتے جائیں. مردم شماری بھی میں آج کی اس مردم شماری جو 2023 کی مردم شماری میں جو پاکستان کی آبادی, کئی صوبوں کی آبادی جو ہے کئی 100% بڑھ رہی ہے, آپ کے غداروں کی بھی تعداد ماشاءاللہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے, چشم بددور نظر نہ لگے. جو رویہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ دورہ معیار سلوک کا, کیوں؟ یہ صرف عدلیہ نہیں کر رہی, اس پارلیمنٹ نے بھی وہ دورے معیار جو ہے نا اپنایا ہوا ہے. 1960s میں نواب نوروز خان اور اس کے دوستوں کو قرآن شریف کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتارا گیا. کسی جج نے, کسی پارلیمنٹیرین نے, کسی پولیٹیشین نے, کسی صدر نے, کسی وزیر اعظم نے ان کو یہ کہہ کر نہیں پکارا گڈ ٹو سی یو یا وش یو گڈ لک, کسی نے نہیں بولا. پھانسی تک چڑھایا دیا گیا ان کو جو قرآن شریف کا واسطہ دیا تھا. نواب نوروز خان کے بیٹے نے جب اس کو پھانسی پر لے جا رہے تھے تو قرآن شریف اس نے اپنے گلے میں باندھا ہوا تھا, تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, اس کو اتارو. کہتا نہیں اتاروں گا میں اس کو, کیونکہ آپ لوگوں نے اس کی گارنٹی دی تھی مجھے. میں جب وہاں پر پہنچوں گا پھر اپنے خدا سے پوچھوں گا کہ جس کتاب اور جس کے نام پر یہ ملک بنایا ہوا ہے, اس ملک کے رکھوالوں نے, اس ملک کے اقتدار کے مالکوں نے آپ کے اس قرآن, آپ کی اس کتاب کی قدر نہیں کی. اس سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ گڈ ٹو سی یو. کئی ہمارے اکابرین کو جیلوں میں رکھا گیا. یہ علی وزیر یہاں پر بیٹھے ہوئے, 26 ماہ اس کو جیل میں رکھا گیا, ضمانت نہیں ہوتی تھی. یہاں پر پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ تھی, ہماری اپنی بھی گورنمنٹ تھی. بڑی مشکل سے اس کو ضمانت پر, پتہ نہیں کس طرح اس کو ضمانت ہو کے اس کو لایا گیا 26 مہینوں کے بعد. کچھ عرصہ تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, کچھ عرصہ تو ہماری حکومت تھی. اسی کانسٹیٹیوشن ایونیو پر بلوچستان سے آئے ہوئے مسنگ پرسن, یہاں پہ تو جج صاحب نے کہہ دیا نا, چیف جسٹس نے, کہ خان صاحب کو 1 گھنٹے کے اندر لے آئیں.
ہمیں کم سے کم 1 مہینے کی تو مہلت دی جاتی کہ وہ بلوچستان سے 5000 کلومیٹر پیدل خواتین، بچے، بوڑھے پیدل چل کر یہاں پر آئے تھے. کیا ان ججز کی آنکھوں پر واقعی وہ کالی پٹی باندھی ہوئی تھی؟ ان کے کانوں میں منہ میں ڈالی ہوئی تھی کہ ان بچوں کی چیخ و پکار ان کو سنائی نہیں دی رہی تھی؟ کسی نے آ کے ان سے یہ پوچھا کہ جائیں 1 مہینے کے بعد آپ کا والد آپ کو مل جائے گا؟ کسی نے ان سے تسلی دے کر یہ کہا؟ اپوزیشن میں ہم گئے ہیں، ہم سب گئے، ان کے کیمپوں میں گئے ہیں. جب حکومت میں ہم آتے ہیں ہمیں صرف اپنے ایشوز یاد ہوتے ہیں، ہمیں اپنی حکومت کو کس طرح بچانا ہے ہمیں صرف یہ یاد آتے ہیں. 10 سالوں سے جو لوگ غائب ہیں ان سے صرف یہ کہا جائے کہ جی آپ 10 سال اور انتظار کریں. یہی ججز صاحبان، چاہے وہ سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت کے ججز ہوں، چاہے ہائی کورٹ کے ججز ہوں، چاہے لوور کورٹس کے ججز ہوں، کسی نے ان کو جا کے اس بات کی تسلی نہیں دی کہ 1 مہینے کے بعد آ جائیں، آپ کا والد، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی واپس آپ کے مل جائے گا. یہ دوہرا معیار، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو فسادات ہوئے اس میں خدا نہ خواستہ کسی کو اختیار دیا جاتا کہ جا کے وہاں پر گولیاں چلاتے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں تو گولیوں سے زیادہ ہمیں چھلنی کیا جا رہا ہے. آپ کے جیٹ طیارے ہم پر استعمال ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ لاہور کے شہر میں جو ہے جیٹ طیاروں سے بمباری کی جائے. وہاں پر تو آپ ایئر گن جو ہے نا، ایئر گن جس کو ہوا بھری جاتی ہے، وہ بھی چلاتے ہوئے آپ احتیاط کرتے ہیں کہ جی یہ ساڈا بھائی ہے. ہاں وہ آپ کی بھائی ہیں یار، ہمیں تو ستیلا تو سمجھو، ہمیں تو ستیلا بھی نہیں سمجھتے. وہاں پہ ہر ہتھیار جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، ہر نئی ٹیکنیک کا تجربہ جو ہے وہ ہم پر کرتے ہیں. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جا کر کسی کے گھر میں گھس کر ان کے گھر جلاؤ، لیکن بلوچستان میں کتنے گھر جلائے گئے ہیں؟ عالیشان محل نہیں ہمارے، ہم دھوپ سے چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے جھونپڑیوں کو تک نہیں بخشا گیا، ہمارے کچے مکانات تک نہیں بخشے گئے. معیار رکھنا ہے تو برابری کا رکھے. یہ معیار کہ کسی کے لیے ایک قانون، کسی کو کہے گڈ ٹو سی یو یا گڈ لک، اور کسی کو جو ہے پھانسی کے پھندے پر پہنچانا، نہیں جناب اسپیکر، یہ اس طرح نہیں چلے گا. سندھ میں، کراچی میں، بحریہ ٹاؤن میں سندھ کے قوم پرستوں نے احتجاج کیا. احتجاج جائز تھا یا ناجائز تھا، زمینوں کا مسئلہ تھا، اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا. گرفتاریاں ہوئیں، لاٹھی چارج ہوا. آج دن تک وہ لوگ پیشیاں بھگت رہے ہیں. ان سے کسی جج نے یہ نہیں کیا گڈ لک یا گڈ ٹو سی یو. آپریشنز ہوئے ہیں کئی، یہ ہمارے ایم کیو ایم کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے آپریشن ان کے خلاف ہوئے ہیں، ان کے کتنے لوگ غائب ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی وہ تھے، اس حکومت میں بھی یہ تھا. ابھی میری خالد مقبول سے بات ہو رہی تھی، کہتا ہے آج دن تک ہمارا کوئی ایک بندہ بازیاب نہیں ہو رہا. بھئی آپ میں، ہم میں، ان میں بہت فرق ہے. ان کے بازیاب بھی ہو جائیں گے، ان کو مرسیڈیز گاڑی میں بھی لایا جائے گا، ان کو گیسٹ ہاؤس میں بھی رکھا جائے گا. ہمیں اور آپ کی جگہ جو ہے نا گیسٹ ہاؤس نہیں ہے، ہماری اور آپ کی جگہ جو گریو یارڈ سے. تو اپنی اور اپنی جو ہے گریو یارڈز کی تیاری کریں. یہ امید نہ کریں کہ آپ کو ہم کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا جائے گا. جناب اسپیکر صاحب، کمیشن بھی بنائے جاتے ہیں، کمیٹیاں بھی بنائی جاتی ہیں. بلوچستان کے حوالے سے جو ہر بار ہم کہتے آ رہے ہیں کہ ایک فیکٹس فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے.
کئی بار ہم کہتے رہے, کوئی سنتا نہیں ہے. پچھلی مرتبہ جب میں نے اسپیچ کی تھی, محترمہ شیرین صاحبہ اور خواجہ آصف نے اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے حوالے سے ایک ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے. کہاں بنا؟ نہیں بنا. یہاں پہ اسپیچیں ہوئی اور ختم ہو گئی. نہ میں نے اس کو پرسو کیا, نہ انہوں نے اس کو کیبنٹ میں پرسو کیا, کیونکہ وہ ضرورت نہیں ہے ہماری. جب وہ ہماری ضرورت ہوگی تو ریکنسیلیشن بن پائے گا. میں مختصراً جنرل اسپیکر اس مسئلے کا صرف حل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے پچھلے ادوار میں یا آئندہ ہوگا, دریائے نیل میں جب طغیانیاں آتی تھیں تو اس طغیانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس زمانے کی روایت تھی تو وہاں کی مخلوق کی قربانی بلی چڑھائی جاتی تھی. ایک آدھ کو جو ہے نا ذبح کر کے اس دریا میں پھینک دیا جائے. تو ان کی ایک سوچ تھی, ان کی ایک روایت تھی. تو اس سے کہتا ہے کہ دریائے نیل کی جو ہے طغیانی کم ہو جاتی ہے. تو اس طغیانی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی, کیونکہ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. سیاستدان ہیں, جنرلز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ججز ہیں. میں نے لاہور میں اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ ان میں سے 50 لٹکایا نہیں جاتا یہ ملک نہیں سدھرے گا. 50 ججز, 50 سیاستدان, 50 بیوروکریٹس, 50 جنرلز, ان کو سر عام لٹکائیں, یہ ملک خود ہی سدھرے گا. اس کے بغیر اس کی سدھرنے کی کوئی امید نہ رکھیں. یہ چپ چٹنی سے کچھ نہیں ہوگا. ایک قرارداد پیش کی جائے, ایک قرارداد منظور کی جائے. کئی قراردادیں ہم لوگوں نے ان ایوانوں میں اور اس سے لوور ہاؤس اسمبلیوں میں ہم نے پروونشل اسمبلی میں پیش کیے. آپ کے بھی میرے خیال میں ریکارڈ میں دیکھیں, ہزاروں میں نہیں تو لاکھوں میں یہ قراردادیں ہوں گی. کئی بل آپ لوگ پیش کر چکے ہیں. لیکن کچھ ایسے اقدامات کریں کہ آنے والی نسلیں یا وہ جو فرینکنسٹائن کی جو آپ نے لیبارٹریاں یہاں پر بنی ہوئی ہیں ان کو تو کم سے کم خوف آئے. بڑی نوازش, مہربانی جی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.